رشید روزنامہ سویرا کے دفتر میں جرم و سزا کے صفحے کا انچارج تھا۔ اس کا آفس ایک بیسمنٹ میں واقع تھا۔ اس کی میز وسیع و کشادہ تھی، لیکن اس پر اخبارات کے پلندے رکھے ہوئے تھے۔ ایک کرائم رپورٹر کے سر پر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ روزانہ ہسپتالوں سے اموات کا حساب بھی معلوم کرے۔ جواب ملنے پر وہ ان کے نام ایک رجسٹر میں درج کرتا تھا اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتا تھا۔ اسے ایسے لوگوں پر بھی خاص توجہ دینا ہوتی تھی جو زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہوتے تھے اور اب جانے فانی سے کوچ کرنے کی تیاری میں تھے۔ اس کے لیے رشید نے ایک فارم بنایا ہوا تھا۔ موت کی خبر سنتے ہی وہ اس کی خانہ پوری کر لیتا تھا، پھر ان معلومات کو اخبار کے اموات کے کالم میں شائع کیا جاتا تھا۔ سویرا کا ایڈیٹر اور چیف رپورٹر کاشان عمر تھا۔ ایک روز رشید ایک خبر لے کے اس کے پاس گیا تو اس نے چونک کر کہا، "کیا بات ہے رشید، کیا پھر کوئی شخصیت چل بسی ہے؟" "نہیں، موت تو ایک چھوٹے شخص کی ہوئی ہے، لیکن خبر بڑی ہے." رشید نے جواب میں کہا۔ "وہ کیسے؟" کاشان نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہاتھ سے خبر لے کر پڑھی اور آگے بولا، "مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ اس شخص کی موت ہوٹل بلیو مون میں ہوئی ہے، جہاں شہر کے تقریباً سبھی بوڑھوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ اس شخص کی موت پر تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ بلیو مون میں کچھ زیادہ ہی اموات ہونے لگی ہیں۔ معلوم نہیں فرشتہ اجل کو اس ہوٹل سے اتنی اپنائیت کیوں ہو گئی ہے۔ کیا وہاں بوڑھے کسی سازش کے تحت موت کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہی تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں." رشید نے کہا، پھر مزید بولا، "اس مہینے اس ہوٹل میں چوتھی موت ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ تم ایسی باتوں میں اپنا وقت نہ ضائع کرو." کاشان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، "اپنا کام کرو." یوں رشید نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ مرنے والے کا ریکارڈ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا نام ذیشان بیگ تھا۔ وہ 3 تاریخ کو مرا تھا۔ اس کی عمر 40 سال تھی۔ وہ معذور تھا اور اس کے لواحقین میں کوئی نہیں تھا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہوٹل مون کے مینیجر نے طبی امداد کے لیے نزدیکی اسپتال میں فون کر کے ایمبولینس بھیجنے کی گزارش کی، لیکن اس سے پہلے ہی ذیشان بیگ انجانی ہو گیا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ سویرا کا ایڈیٹر چونک جاتا، مگر نہ جانے کیوں رشید کے ذہن میں ایک خلل پیدا ہو چلا تھا کہ اس کی تحقیق کو تفتیش کرنے بیٹھ گیا۔ 7 تاریخ کو کاشف خان کی موت ہوئی۔ اسے بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کے وارثوں میں ایک لڑکی تھی جو غالباً کینیڈا میں رہتی تھی۔ اسے اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن وہ وقت پر نہ پہنچ سکی۔ 11 تاریخ کو بشیر شاہ دل کا دورہ پڑنے پر انتقال کر گیا۔ اس کے رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے 5 روز بعد ہی 16 تاریخ کو سلیم ہمدانی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بھی کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اس کی عمر 62 سال تھی۔ دل اس عمر میں خاصا کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اسے بھی دورہ پڑ گیا۔ مرنے والے کثرت سے مشروب خاص پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ یوں ان کی صحت کافی خراب تھی، اس لیے ان کی موت پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی، لیکن رشید کی چھٹی حس نہ جانے کیوں یہ اشارہ کر رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ اس نے ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ہوٹل مون میں 20 اشخاص موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے یہ بات کسی اچنبھے سے کم نہ تھی۔ چنانچہ وہ سیدھا ایڈیٹر ان چیف کاشان کے کمرے میں دوبارہ گیا۔ "تم نے اپنا کام تحریر کر لیا؟" اس نے پوچھا۔ "نہیں، میں اصل میں ہوٹل مون میں ہونے والی اموات پر تحقیق کر رہا تھا، اس لیے۔" "کیا بکواس کر رہے ہو؟" کاشان نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا۔ "وہ سب بوڑھے تھے، ان کی عمریں ایسی تھیں کہ وہ ادھر ادھر نکلنے کے بجائے سیدھے اوپر چلے جاتے، سو چلے گئے۔ اب تم کون سے گڑھے مردے اکھاڑنے میں اپنا فضول اور میرا قیمتی وقت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ اس مہینے نہیں مرتے تو اگلے مہینے مر جاتے۔ ہمیں تو ان کی اموات کی خبریں چھاپنا ہے۔ ہم اس پریشانی میں کیوں مبتلا ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ سر، میں نے جو تحقیق کی ہے اس سے ایک دلچسپ فیچر بن سکتا ہے۔ رشید نے اصرار کیا۔ "اس لیے کہ گزشتہ 6 مہینوں میں وہاں 20 اموات ہوئی ہیں، اس پر فیچر نہیں تیار کیا جا سکتا۔ تم جا کر اپنا کام کرو۔ بوڑھے لوگ مرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، اس میں ایسی تشویش کی کیا بات ہے؟ وہ سب مفلس اور کم مایہ تھے اور ان کا کوئی وارث بھی نہیں تھا، ان کی شخصیت پر کیا فیچر بنائیں؟" ایڈیٹر کی جلی کٹی سننے کے بعد رشید اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کالم لکھا اور ایڈیٹر کے سپرد کر دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، کوئی چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ شام کو جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو اس نے گاڑی نکالی اور ہوٹل مون کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل مون ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس کا بس نام ہی مون تھا، ورنہ اس میں مون والی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ عمارت کی وساختہ قدیم تھی اور اس کی تعمیر سرخ اینٹوں سے کی گئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ عمارت کی عرصے سے دیکھ بھال نہیں ہوئی ہے۔
اس نے اپنی کار مرکزی دروازے کے سامنے کھڑی کی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دروازے کے قریب گندگی کے ڈھیر تھے جن سے سخت تعفن اٹھ رہا تھا۔ دو بوڑھے مردار چال چلتے ہوئے فٹ پاتھ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی شیو بڑی ہوئی تھی اور کپڑے سلوٹ زدہ تھے۔ مرکزی گیٹ کے قریب چند اور گاڑیاں بھی کھڑی تھیں جن میں ایک سیاہ رنگ کی ٹویوٹا کرولا کار بھی تھی۔ رشید مرکزی دروازے سے اندر چلا گیا۔ راہداری سے ناگوار بدبو آ رہی تھی۔ دائیں جانب ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا، وہ اس کی طرف چلا گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک فربت شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے ملگجے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ اونگتے ہوئے ہلکی آواز میں خراٹے بھی لے رہا تھا۔ رشید نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اسے انگلیوں سے بجایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کی جانب چونک کر دیکھنے لگا۔ اسے رشید کا حلیہ وہاں رہنے والوں کی بنسبت بہتر دکھائی دیا تھا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر پوچھا، اگر تم کوئی خالی کمرہ لینے آئے ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، یہاں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ ہوٹل کے مینیجر کو بلاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ اس ہوٹل کا مینیجر میں ہی ہوں اور میرا نام شاکر ہے۔ میں روزنامہ سویرا کا نمائندہ ہوں۔ تمہارے ہوٹل میں ذیشان بیگ نامی ایک بوڑھے کی موت ہو گئی تھی۔ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہوں۔ تم اس کے بارے میں کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تشکیک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذیشان کی موت کی اطلاع سب سے پہلے تم نے ہی دی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیمار تھا یا اس کی موت اچانک ہو گئی؟ وہ بیمار تھا، اسے تقریباً 1 درجن بیماریاں تھیں۔ وہ کسی عمر رسیدہ افراد کے کیئرنگ والے ادارے کی جانب سے وظیفے پر گزارا کرتا تھا، اس لیے وہ مر گیا تو اچھا ہی ہوا۔ رشید نے طنزیہ انداز میں اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اب زندگی اس کے لیے کربناک نہیں ہوگی۔ وہ ساری تکلیفوں سے نجات پا گیا۔ معلوم نہیں نجات پا گیا یا نہیں، اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا یا کمی، یہ کون بتا سکتا ہے؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا سے گزر ضرور گیا ہے، کاؤنٹر مین بولا۔ اس ہوٹل میں رہنے والے دنیا سے کچھ زیادہ ہی گزر رہے ہیں۔ کیا موت کے فرشتے سے تمہاری دوستی کچھ گہری ہو گئی ہے؟ رشید نے پھر طنزیہ کہا، میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ اس مہینے ہوٹل مون میں درجن بار بات ہوئی ہیں۔ مجھے ان بوڑھوں سے شکایت ہے کہ مرنے سے پہلے وہ یہاں کیوں آ گئے؟ شاکر نے ناگواری سے کہا، وہ لاوارث اور کمزور تھے، ان کی موت لکھی ہوئی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آنے کے بعد مرے ہوں، ان کا پہلے سے کوئی ارادہ نہ ہو۔ تم چاہتے کیا ہو آخر مسٹر صحافی؟ اس کی ناگواری بڑھ گئی۔ مرنے والے ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ غیر معمولی بات نہیں ہے۔ رشید نے پوچھا، سبھی کو دل کا دورہ پڑ گیا، کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس نے ناک سکیڑ کر کہا، وہ بوڑھے تھے، ناتواں تھے، دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور مر گئے۔ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا ذیشان بیگ تمہارا رشتہ دار تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ان لوگوں پر ایک فیچر لکھنا چاہتا ہوں، بوڑھے اور لاوارث لوگوں سے کسی کو دلچسپی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ خود کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے جو ان ضعیف العمر لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ رشید نے چالاکی سے بات آگے بڑھائی اور بظاہر اپنا مطمئن نظر جاری رکھا، یہی میرا مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ مجھے تعاون کی ضرورت ہے۔ تم خواہ مخواہ اپنے صفحات اور وقت ضائع کرو گے، حالانکہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ قانونی فطرت کے مطابق ہے۔ مینیجر فلسفیانہ لہجے میں بولا، کیونکہ وہ سب بوڑھے گدھ تھے۔ سمجھتے ہو نا بوڑھے گدھ کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اپنی زندگی کے آخری ایام بھی اللہ کو یاد کرنے کے بجائے برائیوں میں گزار دیتے ہیں۔ یہ سب کے سب شرابی اور بد کردار تھے۔ انہوں نے جوانی میں اعتدال سے زندگی بسر نہیں کی، لہٰذا آخری عمر میں اس کا خمیازہ بھگت لیا۔ مینیجر سے اسے کوئی معلومات حاصل نہ ہوئیں، اس لیے وہ وہاں سے چلا آیا۔ واپسی پر اس نے لابی میں چند بوڑھوں کو مست الست حال میں اور ایک دوسرے سے گپیں مارتے دیکھا۔ ان کے لباس میلے کچیلے تھے اور شیو اتنا بڑا ہوا تھا کہ داڑھیوں کا گمان ہوتا تھا۔ وہ کہکے تو لگا رہے تھے لیکن ان میں خوشی کے بجائے بے بسی تھی۔ وہ شاید اپنوں کی بے اعتنائیوں کا انتقام خود سے لے رہے تھے۔ رشید وہاں سے چلا آیا لیکن نہ جانے کیوں کوئی بات اسے رہ رہ کر کھٹک ضرور رہی تھی۔ کوئی ایسی بات تھی ضرور جو سلجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی تھی مگر وہ اس کا تجزیہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یوں وہ چیز سامنے ہونے کے باوجود آنکھوں سے اوجھل تھی۔ 3 روز بعد اس کی الجھن دور ہو گئی۔ انہی کے روزنامے کا ایک فوٹوگرافر شہر بھر میں گھوم پھر کر کچھ تصاویر بنا لایا تھا۔ اس نے وہ تمام تصویریں ایڈیٹر کے سامنے ڈال دیں کہ جو اسے پسند ہوں رکھ لی جائیں، باقی واپس کر دی جائیں۔ پاس کھڑے رشید نے بھی بھویں سکیڑ کر میز پر بچھی ہوئی ان تصاویر کو دیکھا۔ 3 تصویریں ایک زیر تعمیر اسپتال کی تھیں۔ ایک میں 2 ڈاکٹر، شہر کے چند معزز لوگ اور انتہائی دائیں جانب 2-3 کاریں کھڑی تھیں۔ ان کاروں میں سے ایک سیاہ رنگ کی ٹویوٹا کرولا بھی تھی۔ رشید کے اندر ایک جھماکہ ہوا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ سیاہ ٹویوٹا کرولا اس نے ہوٹل مون کے سامنے کھڑی دیکھی تھی۔ اس کار پر ڈاکٹر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ کوئی ڈاکٹر اس گھٹیا سے ہوٹل میں رہتا ہو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں کوئی ایسا مریض ہونا بھی ناممکن تھا جو ڈاکٹر سے علاج کراتا ہو، اس لیے کہ ٹویوٹا پر کوئی بڑا ڈاکٹر ہی آتا ہوگا، لہٰذا
लावारिस बूढ़े ऐसे डॉक्टरों का खर्च क्यों कर बर्दाश्त कर सकते हैं। इस होटल के नज़दीक तीसरे दर्जे के लोग रहते थे, चुनांचा वो ऐसी कीमती कार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये तस्वीरें तुमने कितने रोज़ पहले उतारी थी? बिलाखिर रशीद ने फोटोग्राफर से सवाल किया। ये मैंने कल दोपहर के वक्त उतारी थी। क्या इनमें कोई हैरतनाक बात है या तुम्हें अपनी कोई गर्लफ्रेंड या कोई रकीब नज़र आ गया है? रिपोर्टर ज़रा मकबूलियत था, मगर रशीद ने उसका मजाक नज़रअंदाज करते हुए खंडी हुई संजीदगी से कहा, मैं इस 4 अंक की टोयोटा कोरोला को देखकर परेशान हूँ। मैंने इसे होटल मून के सामने खड़ा देखा था। तुम वहाँ कब गए और क्यों? फोटोग्राफर ने कदरे चूम कर उसकी तरफ देखा। होटल मून से तुम्हें क्या लेना देना था? मैं फीचर तैयार करना चाहता था, लिहाजा कहानी की तलाश में वहाँ गया था। फिर कोई कहानी मिली? इस बार काशान ने रशीद की तरफ देखकर नागवारी से कहा, तुम में एक अच्छा एडिटर बनने की सलाहियत नहीं है। तुम ये फैसला ही नहीं कर पाते कि किस मौजू पर फीचर लिखना चाहिए और किस पर नहीं। इसकी बात पर फोटोग्राफर मुंह दबाकर बत्तीसी निकालने लगा। रशीद ने अलबत्ता फौरन जवाब में कहा, ओके जनाब, मैं होटल मून का पीछा छोड़ रहा हूँ और साथ ही एक अच्छा एडिटर बनने की कोशिश करता हूँ। उसने बात पूरी की और अपने कमरे की तरफ चला गया। अपने रोज़मर्रा के काम से फारिग होने के बाद रशीद ने अपनी कार निकाली और होटल मून की तरफ चल पड़ा। लेकिन ये देखकर उसने मायूसी हुई कि वहाँ से आज टोयोटा कोरोला मौजूद नहीं थी। उसने अपनी कार पार्क की और होटल के मरकजी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी वो उसके नज़दीक पहुंचा ही था कि उसने वहाँ से एक स्याह टोयोटा निकलते हुए देखी। वो दाएं जाने मुड़ गई। उस पर डॉक्टर का टैग लगा हुआ था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन था उसका अंदाज़ा नहीं हो सका। इस वक्त सूरज ग़ुरूब हो चुका था और स्ट्रीट लाइट्स रोशन होना शुरू हो गई थीं। रशीद फौरन अपनी कार की तरफ पलटा और टोयोटा का ताक़ुब शुरू कर दिया। वो कार एक मुतमविल रिहायशी इलाके के खूबसूरत मकान में दाखिल हो गई। वहाँ सारे मकानात के आगे लॉन थे। रशीद ने आगे जाकर दरख्तों के झुंड में अपनी कार खड़ी की और वापस उस मकान की तरफ पलटा। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि वो पोश इलाका था और वहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर था। मकान का फाटक खुला हुआ था और अंदर तक जाने वाला रास्ता सुनसान पड़ा था। रशीद पहले तो कदरे झिझका, फिर अंदर चला गया। चंद कदम तय करने के बाद दफ्तन उसको एक खराहट सुनाई दी और खून उसकी रगों में मुंजमद हो गया। वो कुत्ते की आवाज़ थी। वो आवाज़ किसी से मुड़ा तो खातून को कुत्ते की जंजीर थामे देखा। कौन हो तुम? उसने दृष्टि से पूछा। मैं डॉक्टर ताहिर से मुलाकात करना चाहता हूँ, रशीद ने घबराए हुए लहजे में कहा। कौन ताहिर? यहाँ इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं रहता। फिर अहमक आदमी, यहाँ डॉक्टर ताहिर नहीं, डॉक्टर मसूद जवाद रहते हैं। डॉक्टर मसूद जवाद शहर का मशहूर सर्जन था। वो कितारों का मोहताज नहीं था। उसने बहुत से पेचीदा ऑपरेशन किए थे। उसका नाम सुनकर रशीद तजब्जब में मुब्तला था। कितना बड़ा डॉक्टर तीसरे दर्जे के होटल के चक्कर क्यों काट रहा है? अब उसके नज़दीक सबसे अहम बात ये थी कि तस्दीक करे कि वो कार वाकई डॉक्टर मसूद जवाद की है या नहीं। लिहाजा उसने मुतल्लिक़ा इदारे में फ़ोन करके पूछा कि इस शहर में कितने लोगों के पास 4 रंग की टोयोटा है। उसने जवाब में बताया कि ये छोटा सा शहर है, उसमें सिर्फ सर्जन मसूद जवाब के पास टोयोटा है। लंच के बाद रशीद एक बार फिर होटल मून पहुंच गया। उसकी उलझन की वजह एक जैसी अमवात थी और वो सब होटल मून में हुई थी। जब तक ये मामा हल ना हो जाता उसे करार नहीं आना था। उसने अपनी कार होटल के बाहर एक मुनासिब सी जगह पर पार्क कर जो इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद होटल से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला। रशीद ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। वो बूढ़ा एक आम किस्म के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। उसकी मेज़ खाली थी, लिहाजा रशीद ने नज़दीक जाकर कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ज़रूर, उसने सर हिलाकर कहा। फिर वेटर को बुलाकर उससे चाय लाने को कहा। रशीद ने भी अपने लिए चाय का ऑर्डर दे दिया। मौसम खुशगवार है आज, रशीद ने बूढ़े से कहा। इंतहाई थर्ड क्लास और बेकार मौसम है, बूढ़े ने खुश्क लहजे में कहा। इंसान जब तक सेहतमंद और नौजवान होता है, ज़िंदगी में चीज़ें हसीन नज़र आती हैं और मौसम खुशगवार लगता है। रशीद ने महसूस कर लिया कि ज़िंदगी से उकताया हुआ है, इसलिए तल्ख बातें कर रहा है। उसने थोड़ी देर तक गुफ्तगू की और इस नतीजे पर पहुंचा कि डॉक्टर मसूद जवाद तकरीबन हर हफ्ते इन बूढ़ों का मुआयना करने आता है। वो वहाँ से वापस अपने दफ्तर गया और डॉक्टर मसूद जवाद की फ़ाइल निकाल कर उसका मुताला करना शुरू कर दिया। उससे एक बात सामने आई कि उसने हाल ही में चंद बड़े और कामयाब ऑपरेशन किए हैं। रशीद ने उनका हाल अहवाल पढ़ा और एक नतीजे पर पहुंच गया कि अगर इसका तज्ज़िया दुरुस्त था तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने वाला था, मगर इससे पहले डॉक्टर मसूद से मुलाकात ज़रूरी थी।